بسم الله الرحمن الرحيم والكلم جنس لا جمع كتمر وتمرة بدليل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب قيل جمع حيث لا يقع إلا على ثلاث فصاعدا والكلم الطيب مؤبل ببعض الكلم. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم چلا دیں اس کو جی. الکلمۃ والکلام مشتقان من الکلم. تو آپ کو بتایا کہ جو موضوع ہے الکلمہ یہ مرکب ہے. مرکب کی معرفت اس کے ہر جز کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. اس لیے پہلے کلمتن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، پھر ال کے بارے میں گفتگو کریں گے. پہلے کلمتن کے بارے میں کیوں، ال کے بارے میں بعد میں کیوں، اس کی وضاحت پچھلے درس میں تمہیں بتا چکا. یہاں پر یہ کلمن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اس کے بارے میں کلمن کے بارے میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے سوال یہ ہے کہ کلمن تو یہاں پر مذکور نہیں ہے، اس کے بارے میں گفتگو کیوں؟ توجہ ہے یہ سوال. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ادنا ملابست کی وجہ سے ہے، تعلق کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا، مناسبت کی وجہ سے. اس ملابست مناسبت کی وجہ سے اس کے بارے میں ضمنی طور پر بعض ایسی ابحاث ہوتی ہیں جو ضمناً استطراداً دوران گفتگو آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم شرح جامی پڑھ رہے ہیں. کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو درس سے الگ ہوتی ہیں، لیکن وہ باتیں جو کی جاتی ہیں وہ کسی مناسبت اور ملابست کی وجہ سے کی جاتی ہیں. ملابست مطلب تعلق، بات ہے ہی ذہن میں. تو جو ضمنی ابحاث ہیں ان کو چھیڑنا، ان کو لے کر آنا، ان پہ گفتگو کرنا، یہ کسی کے ہاں بھی کبھی نہیں ہے، سب کے ہاں موجود ہے. ضمنی ابحاث ہر گفتگو کے اندر پائی جاتی ہے. یعنی آپ کہیں نا کہ صرف اور صرف اور صرف مقصودی بات، 1% بھی غیر مقصودی بات اور ضمنی بات گفتگو میں نہ آئے، ایسا آپ سمجھیں بھئی نہ ہونے کے برابر ہے گفتگو. ایسی گفتگو نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کتب حدیث دیکھ لیں، کتب فتویٰ دیکھ لیں، فقہ دیکھ لیں، اصول دیکھ لیں، وغیرہ وغیرہ. ضمنی ابحاث ہر ایک بحث کے اندر، ہر ایک کتاب کے اندر، ہر ایک گفتگو کے اندر جو ہے وہ ضمنی گفتگو پائی جاتی ہے. اس لیے اس میں کوئی بوجھ نہیں ہے کہ اگر الکلم کے ساتھ کی مناسبت تھی الکلمہ سے تو ضمناً اس کے بارے میں بھی گفتگو کر دیں، اس میں کوئی بوجھ نہیں ہے. بات ہے ہی ذہن میں. خلاصہ پھر سمجھیں. اعتراض یہ ہے کہ الکلم تو یہاں مذکور نہیں ہے. ابھی یہ الکلم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، الکلم تو یہاں مذکور نہیں ہے، تو اس کے بارے میں گفتگو کیوں؟ توجہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ الکلم کے ساتھ کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ ملابست و مناسبت کی وجہ سے ہے. الکلم کا کلمتن سے تعلق تو ہے نا، ٹھیک ہے نا بھائی. یا تو یہ کلمتن کی جنس ہے یا کلمتن کی جمع ہے. جنس و کلمتن کے لیے جمع ہو کلمتن سے، کلمتن کے لیے جنس ہو یا جمع ہو، تعلق بنا نہیں بنا؟ توجہ ہے نہیں؟ اندازہ ہوا کیا؟ اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب صحیح ہے. آپ اس کی بجائے کسی اور کے پاس بیٹھو. جی صحیح، ٹھیک ہے، مان گیا. کیا ہو گیا؟ توجہ رکھیں. تو یہ ضمنی اور استطرادی ابحاث جو ہیں وہ آپ کو ہر کتاب میں ملیں گی، ہر تصنیف میں ملیں گی، ہر گفتگو میں ملیں گی. آپ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، خطاب پہ بالکل جو ہے نا بالکل سیدھا ایک جانب، تھوڑی بہت آگے پیچھے ضمنی استطرادی ابحاث آتی ہیں. ہمارے بعض خطبات وہ ہوتے ہیں کہ جو ہے نا وہ شروع مشرق سے ہوتے ہیں اور جا کے شمال پہ جناب زمین سے اتر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے، ایسی بڑی تعداد ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ایسے بھی حضرات ہیں جو خطابت کرنے والے ہیں، جس نقطہ پہ شروع ہوئے رہیں گے اسی پہ
دائیں جا کے بائیں جا کے پھر بھی اسی پہ واپس لوٹیں گے. یہ ضمنی اور استطرادی الفاظ جو ہیں وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی، لیکن یہ ذہن میں رکھیں وہ ضمنی استطرادی ہی رہیں. اب بات کی الکلمۃ، اب کلمت ان کو چھوڑ کے کلم ان کے بارے میں اتنی گفتگو پتہ چلا 10 صفحات اسی پہ گزر گئے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. ضمنی استطرادی گفتگو ہوتی ہے، تھوڑی سی کچھ اضافی فوائد بتا کے پھر اپنے اصل مقصد کی جانب آ جاؤ. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آپ دیکھیں نا کہ الکلم، یہ بس 2 سطر بھی مکمل اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی. یہ اس قدر ضمنی استطرادی بحث اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. یہ تو اس سوال کا جواب ہو گیا کہ الکلم یہاں مذکور نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں گفتگو کیوں، اس کا جواب آ گیا. ٹھیک ہے. اب سوال کیا ہے، اب الکلم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الکلم اس کے بارے میں اختلاف ہے. ایک رائے یہ ہے کہ جنس ہے، ایک رائے یہ ہے کہ جمع ہے. بس اتنی بات ہے. ایک رائے یہ کہ یہ جنس ہے، دوسری رائے یہ کہ جمع ہے. ٹھیک ہو گیا، معنی کریں. اور الکلم جنس ہے، جمع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کہا گیا ہے کہ جمع ہے. دونوں رائے ذکر کر دیں. بات ہے ذہن میں. لیکن آپ غور کریں کہ ترجیح کس کو دی ہے، جنس ہونے کو. کیوں، اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ترجیح دی ہے جمع جنس ہونے کو، ترجیح دی ہے جنس ہونے کو. ترجیح کیسے سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو نہیں کہا کہ الراجح انہ جنس، لفظ راجح تو نہیں بولا. تو ترجیح کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، ہدایت شریف ہے، فتاوی قاضی خان ہے. ٹھیک ہے نا. امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب ترجیح سے ہیں، صاحب ہدایت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب ترجیح سے ہیں. ہر جگہ نہیں بولیں گے بھائی یہ راجح یہ ہے، اسلوب آپ سمجھیں گے. صاحب ہدایت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہمارے جو شارحین ہدایت انہوں نے تصریح کی ہے، جس قول کو پہلے ذکر کریں گے اور اس کی دلیل بعد میں ذکر کریں گے، یہ صاحب ہدایت کی جانب سے ترجیح ہے. امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس قول کو پہلے ذکر کریں گے یہ ترجیح ہے. اس کی طرف اشارہ تو خود فتاوی قاضی خان کی ابتدا میں بھی ملتا ہے. بات آپ سمجھے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ترجیح کے لیے ضروری نہیں کہ لفظ رجحان بولا جائے، راجح بولا جائے، مرجح بولا جائے. اس لفظ کا تلفظ لازمی نہیں ہے، اسلوب بتاتا ہے کہ ترجیح دی ہے. یہاں 2 طریقوں سے، اول تو پہلے اس کا جنس ہونا ذکر کیا. یہ پہلے ذکر کرنا ایک وجہ، ایک انداز ترجیح کا، سمجھے. اور دوسرا اس کا جنس ہونا بطور جزم ذکر کیا. الکلم جنس لا جمع، یہ بطور جزم ذکر کیا. اور اس کا جمع ہونا بصیغہ تمریض ذکر کیا. وکیل جمع، ایک رائے یہ بھی ہے کہ جمع ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ 2 وجہ سے علامہ جامی علیہ رحمہ کی کلام سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے جنس ہونے کو راجح قرار دیا ہے، جمع ہونے کو مرجوح قرار دیا ہے. بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، معنی کریں. اور الکلم جنس ہے نہ کہ جمع. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. ذہن میں رکھنا ہے اس میں جنس وہ اس میں ہے کہ جو قلیل و کثیر پر ایک ہی صیغہ کے ساتھ صادقہ ہے. پانی، ایک قطرہ بھی پانی، اور پورا سمندر جو سامنے آپ کے کھڑا ہو تو کہا یہ سامنے پانی ہے، یا کہتے سامنے پانیوں ہے. جی پانی ہے. یہ الماء، یہ اس میں جنس ہے. قلیل و کثیر پر ایک ہی صیغے کے ساتھ، ایک ہی لفظ کے ساتھ بولا جاتا ہے. قلیل و کثیر پر ایک ہی لفظ کے ساتھ، ایک ہی صیغہ کے ساتھ بولا جاتا ہے. یہ علامت ہے اس میں جنس کی. بات ہے ہی ذہن میں. تو جو کلم ہے جنس ہے، جمع نہیں ہے. اتنی بات سمجھے، معنی کریں. اور الکلم جنس ہے نہ کہ جمع. توجہ رکھیے کہ یہ کلام عرب میں بہت سے ایسے اسم جنس ہیں کہ ان میں اور ان کے واحد میں ما بہل امتیاز جو ہے وہ تا ہے. سمجھے ہو؟ کلام عرب میں بہت سے ان گنت لا تعداد ایسی اسماء جنس ہیں کہ جن میں اور ان کے واحد میں ما بہل امتیاز تا ہے. سمجھے؟
कलिमुन इसमें जिन्स, कलिमतुन वाहिद, तमरुन इसमें जिन्स, तमरतुन वाहिद। समझे बात को? इसके अलावा भी बेशुमार इसकी मिसालें हैं। नखलुन नखलतुन, बात है ही ज़हन में, नखलुन इसमें जिन्स, नखलतुन उसका वाहिद, बात है ही ज़हन में। तो इसकी मिसाल इन्होंने दे दी पे, जैसे तमरुन और तमरतुन, तमरुन इसमें जिन्स है, तमरतुन उसका वाहिद है। इस तरह कलिमुन उसका इसमें जिन्स है और कलिमतुन उसका वाहिद है। बात समझे नहीं? दोबारा समझिए तवज्जो से कि इसमें जिन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें जिन्स क्या है? वो इसमें है कि जो एक ही सीगा के साथ कलील व कसीर पर सादिक है, एक ही सीगा के साथ, एक ही लफ्ज़ के साथ कलील व कसीर पर बोला जाए। मा यक़अल कलील वल कसीर, जो कलील व कसीर पर बोला जाए, ठीक है, वो इसमें जिन्स है। तो कलाम अरब में अनगिनत ऐसे अस्माए जनास हैं कि उनमें उनके वाहिद में मा बिल इम्तियाज़ ता है, तय वादत है तो वाहिद, तय वादत नहीं तो उसमें जिन्स। नखलुन नखलतुन, तमरुन तमरतुन, कलिमुन कलिमतुन। बात समझियो? माना करें जैसे तमरुन और तमरतुन, बात समझे नहीं? ये मिसाल भी दे दी और कलिमुन और कलिमतुन का बामी ताल्लुक़ भी वाज़े कर दिया। समझे नहीं? मिसाल भी दे दी और कलिमुन और कलिमतुन का बामी ताल्लुक़ भी वाज़े कर दिया। बामी ताल्लुक़ क्या है? बामी ताल्लुक़ ये तमरुन और तमरतुन क्या है? तमरुन तमरतुन, तमरुन इसमें जिन्स, तमरतुन वाहिद, कलिमुन इसमें जिन्स, कलिमतुन इसका वाहिद। ताल्लुक़ बना नहीं? ठीक हो गया? माना करें जैसे तमर और तमरा। सवाल ये है कि जो जिन आप कह रहे जमा नहीं है, आप कह रहे जमा नहीं है, तो क्या दलील है जमा ना होने पर? उन्होंने कहा फरमान बारी ताला पढ़ो, इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब। अब कलिम को आप बनाओ जमा, तो अत-तय्यिब वाहिद मुज़क्कर, ये तो जमा की सिफत आती नहीं है। समझ रहे हो बात को? ये तो जमा की सिफत नहीं आती। अत-तय्यिब बता रहा है कि अल कलिम मुफरद है, अल कलिम क्या है? यानी जमा नहीं है। बात समझे? माना करें। साथ फरमाने बारी ताला की दलील के उसी की जानिब बुलंद होते हैं पाकीज़ा कलिमात, उसी की जानिब बुलंद होता है कलीम तय्यिब। बात समझियो? ये एक राय जो मुख्तार है उसको बयान कर दिया, दूसरी राय है कि नहीं ये जमा है। जो जमा कहते हैं उनकी दलील क्या है आप समझियो? वो कहते हैं भाई अल कलिम का जो इस्तेमाल है ना एक पर है ना दो पर है, तीन और ज़्यादा पर है। ये दलील है इसके जमा होने की। समझे बात को? अल कलिम, एक को आप अल कलिम नहीं कहोगे, दो को अल कलिम नहीं कहोगे, तीन को अल कलिम कहोगे और उससे ज़्यादा। तमरुन एक है तो ये तमरुन है, दो है तो तमरुन है, तीन है तो तमरुन है। इसमें जिन्स तो एक से शुरू हो जाता है, कलिम तो एक से शुरू नहीं होता, तीन से शुरू होता है। ये दलील है इस बात की कि ये जिन्स नहीं है, जमा है। नहीं समझो? दलील बनी इनकी भी, माना करें। और कहा गया है कि जमा है क्योंकि नहीं वाक़ई होता मगर तीन पर तो ज़्यादा पर। उन पर एतराज़ हुआ कि फिर ये जो अल कलिमुत तय्यिब है इसकी क्या तावील करोगे? उन्होंने कहा कि हम इसमें अल कलिम को मुअव्वल मानेंगे। बात पर तवज्जो देना, बारगाह इलाही में सारी बातें बारगाह इलाही में पेश नहीं की जाती। समझ रहे हो? ये सारी बातें पेश की जाती है उस बारगाह में पेश होने की सलाहियत सारी बातों में नहीं होती, बाज़ में होती है। इलैहि यसअदु जमीउल कलिम नहीं बाज़ुल कलिम, ऐसी है। बाज़ बातें उस दरबार में पेश होने की सलाहियत रखती हैं। इलैहि यसअदु बाज़ुल कलिम, बाज़ बातें उसके दरबार में पेश होने की सलाहियत रखती हैं। अब बाज़ुल कलिम, कलिम जो है ये बाज़ुल कलिम के हुक्म में है।
کلم جو ہے بعد الکلم کی تعویل میں ہے، توجہ ہے، جب بعد الکلم کہا تو اب الطیب اس کی اس بات کی صفت ہے نا، اور بعد واحد مذکر ہے نا، الطیب اس کی صفت بن سکتا ہے نہیں سمجھ رہے بات کو؟ الکلم کی جو صفت ہے، الکلم جمع ہے، اس کی صفت الطیب واحد مذکر نہیں آ سکتی، لیکن اس کے پیچھے اگر مضاف معذوف نہیں مان رہے، اس کی تعویل میں مان رہے، اگر یہ بعد الکلم ہو اور بعض کی صفت آیا طیب تو آ سکتی ہے نہیں آ سکتی؟ یہ اس کی آ رہی، اس لحاظ سے آ رہی ہے، نہیں سمجھو بات؟ پھر سمجھو دھیان سے۔ دوسری رائے یہ کہ یہ جمع ہے، انہوں نے اپنی دلیل پیش کر دی، جب ان پر اعتراض ہوا بھئی آپ تو کہہ رہے ہو لیکن یہ جو قرآن عظیم میں ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، تو اس کی آپ تعویل کیا کریں گے، اس کی توجیہ کیا کریں گے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس کو انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ دربار خداوندی میں جو پیشگی کی صلاحیت ہے وہ سارے کلمات کی ہے، بعض کی سارے کلمات تو لائق ہی نہیں ہے اس کے کہ اس دربار میں پیش ہو سکے، تو الیہ یصعد جمیع الکلم نہیں بعض الکلم، الیہ یصعد بعض الکلم، بعض کلمات، جب بعض کلمات اس دربار میں پیش ہوتے ہیں تو اب یہ کلام اس قوت میں ہو گئی الیہ یصعد بعض الکلم، اور اس بعض الکلم اس لحاظ سے الطیب اس کی صفت آ رہی ہے، نہیں سمجھے بات؟ آ گئی ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں۔ اور الکلم الطیب معول ہے بعد الکلم سے، بات آپ سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ علامہ جامی علیہ الرحمہ نے اس کے جنس ہونے کو ترجیح کیوں دی ہے؟ دلیلیں تو دونوں طرف موجود ہیں نا، ایسا نہیں ہے؟ جنس والوں کے پاس بھی دلیل آ گئی، جمع والوں کے پاس بھی دلیل آ گئی ہے۔ اچھا جو جمع والے ہیں انہوں نے جنس والوں کی دلیل کا جواب بھی دے دی ہے، جمع والوں نے جنس والوں کی دلیل کا جواب بھی دے دیا، پھر بھی علامہ جامی کہہ رہے نہیں جنس ہونا اس کا راجی ہے۔ بھائی جنس ہونا کیسے راجی ہے؟ انہوں نے کہا قرآن میں ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب جمع بن ہی نہیں سکتا، انہوں نے کہا بھئی یہ تو بعد الکلم کی تعویل میں ہے، بات سمجھے؟ یہ انہوں نے کہا تو اس کا انہوں نے جواب دیا، علامہ جامی نے جواب نہیں دیا لیکن علامہ جامی کی طرف سے جواب جو دیا جاتا ہے، غور کرنا، اول تو یہ جو موارد استعمال ہے نا ان سے بعید توجیہ ہے، یہ جمع کی صفت واحد آ جائے، واحد مذکر آ جائے اور آپ اس کی اس قسم کی تعویلات کرنے لگ جائیں، وجہ ہے یہ موارد استعمال سے بعید ہے، اس کے بجائے آپ اور انداز میں سمجھیں، آپ سمجھیں ہم نے مان لیا الکلم بعد الکلم کی تعویل میں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جب الکلم بعد الکلم کی تعویل میں آ گیا، اب بتائیے الطیب کی صفت لگانے کا کوئی فائدہ رہا؟ آپ غور کریں، جب کہا نا الیہ یصعد الکلم الطیب، کہا نا الیہ یصعد الکلم، الیہ یصعد الکلم، اسی کی جانب صاعد ہوتی ہیں باتیں، تو اب ذہن میں آیا بساری کا الطیب پاکیزہ ستھری، ٹھیک ہے نا، ریا کی شبہ سے پاک، کفر کی شبہ سے پاک وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے پاک ہو کر جو چیزیں ہیں جو باتیں وہ دربار خداوندی میں پیش ہوتی ہیں، تو الطیب نے خود کہہ دیا کہ ساری باتیں نہیں بعض باتیں، الطیب نے خود کہہ دیا، الطیب جیسے صفت بالعموم مخصصہ ہوتی ہے، اس نے الکلم کے عموم کو کم کر کے تخصیص کر دی، بھائی ساری باتیں نہیں بعض باتیں۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں الکلم پہلی بعد الکلم کی تعویل میں ہے،
جب الکلم بعد الکلم کی تعویل میں آ گیا، اب الطیب کا کوئی فائدہ رہ گیا؟ الطیب نے آ کے یہ کہنا ہے بھئی ساری نہیں بعض، صفت مخصصہ، ساری نہیں بعض۔ الطیب نے آ کے کہنا تھا ساری نہیں بعض۔ الکلم کو آپ نے پہلی بعض کی تعویل میں لے لی، بعد الکلم کی تعویل میں، الطیب کا فائدہ فوت ہو گیا۔ اب سمجھ رہے بات کو؟ یعنی الکلم کو جمع مان کر تعویل کرنے کے لیے آپ نے جو مذکور ہے الطیب، اس کے فائدہ کو فوت کر دیا، اس لیے یہ توجیہ قابل قبول نہیں ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ بالکل غیر معتبر قسم کی توجیہ ہے، ناقابل التفات ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے علامہ جامی علیہ رحمۃ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، ذکر کیا اعلی عقل کے لیے۔ دیکھو یہ ان کی توجیہ ہے، بھائی جواب تو دو، جواب کے لائق ہی نہیں ہے، جو جواب کے لائق ہی نہیں ہے تو ہمیں کیوں جواب دیں؟ اگر یہ والی توجیہات کرتے رہیں اس قسم کی، پھر تو کوئی گفتگو اپنے ظاہر پر رہے گی نہیں۔ نہیں سمجھے ہو؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ دو باتیں انہوں نے کی ہیں، ایک بات انہوں نے یہ کی کہ یہ جنس ہے، دوسری بات یہ کی کہ یہ جمع نہیں ہے۔ پھر جنہوں نے جمع کہا اس پہ انہوں نے دلیل پیش کی اور جنس والوں کی دلیل کا جواب دیا۔ اس کے باوجود علامہ جامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک راجح کیا ہے؟ اس کا جنس ہونا راجح ہے۔ تو جنس ہونا اس کی وجہ بتا دی، اس کے رجحان کی وجہ ہے قرآن عظیم میں الیہ یصعد الکلم الطیب موجود ہے۔ تو اعتراض یہ ہوا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب قرآن پاک میں تو موجود ہے، لیکن اس کی تو یہ تعویل ہے، تو ذہن میں رکھنا موارد استعمال سے بالکل بعید ہے۔ لیکن آپ یوں سمجھیں کہ اگر اس کو بعد الکلم کی تعویل میں کریں تو پہلی بات ہے کہ الطیب نے آ کے کیا کرنا ہے؟ جب کہنا الیہ یصعد الکلم، اسی کی جانب بلند ہوتی ہے گفتگو، بات اسی کے دربار میں جاتی ہے۔ ذہن میں آیا ساری؟ فرمایا الطیب، ساری نہیں، اس میں سے جو طیب ہے وہ ہوتی ہے۔ تو الطیب نے کہہ دیا بعد الکلم، الطیب نے کہہ دیا جمیع الکلم نہیں، بعد الکلم۔ الطیب نے یہی کہنا ہے، یہی کرنا ہے آ کر، صفت مخصصہ۔ اب آپ کہہ رہے نہیں الکلم پہلی بعد الکلم کی تعویل میں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جب الطیب پہلی بعد الکلم کی تعویل میں، پھر الطیب کا فائدہ کیا رہا؟ الطیب نے آ کے تخصیص کرنی تھی اور بتانا تھا بس ساری باتیں نہیں، بعض باتیں، طیب باتیں۔ الطیب نے یہی تخصیص آ کے کی۔ آپ الکلم کو پہلے ہی بعد الکلم کی تعویل میں کیے بیٹھے ہیں، تو اب الطیب کا کیا فائدہ ہے؟ الطیب کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہا۔ سمجھو بات کو؟ تو آپ نے الکلم کو جمع بنانے کے لیے جو کلام میں مذکور لفظ ہے، کلمہ ہے، اس کے فائدہ کو فوت کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو توجیہ ہے، انہوں نے جو جواب دیا ہے بالکل ناقابل التفات ہے، اس لیے علامہ جامی علیہ رحمۃ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ میری بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں۔ اور الکلم الطیب معول ہے بعد الکلم کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا؟ اور مزید آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، الکلم جنس لا جمع بدلیل قولہ تعالی۔ یہ جو دلیل ہے یہ لا جمع کی دلیل ہے، جنس کی دلیل نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ لا جمع کی ہے۔ آپ اس کو اعتراض جواب کی صورت میں بھی کر سکتے ہو۔ بھائی انہوں نے کیا کہا، الکلم جنس، کلم جنس ہے، دلیل کیا پیش کی؟ فرمان باری تعالیٰ۔ اعتراض ہے، اس فرمان باری تعالیٰ سے کہاں پتہ چلتا ہے کہ جنس ہے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، کلم کی صفت آ گئی واحد مذکر، واحد مذکر کو خالی جنس کی صفت آتی ہے؟ واحد مذکر کی بھی صفت آ سکتی ہے نا۔ الطیب جب الکلم کی صفت ہے تو اس سے الکلم کا جنس ہونا ثابت نہیں ہوتا، تو دلیل مدعا کے مطابق نہیں۔ اعتراض سمجھے؟ تو اس کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے کہا جنس لا جمع، یہ لا جمع کی دلیل ہے، جنس کی دلیل نہیں ہے۔ بات ہے ہی ذہن میں؟ تو آپ کہیں گے پھر جنس کی کوئی دلیل ہی نہ ہوئی جی۔ تو اصل میں یہاں پر رائے ہی دو ہے، ایک ایک جنس ہے، دوسری ایک جمع ہے، تیسری کوئی رائے نہیں، واحد والی رائے کوئی نہیں ہے، یعنی
جو ہے نا اس کو واحد کلمتون کے درجے میں ماننے والی، اور کوئی رائے نہیں ہے۔ جب رائے دو ہیں، ایک کی نفی ہوگی تو دوسری خود ثابت ہو گئی، بات آئی ذہن میں؟ ٹھیک ہے۔